میری طرف سے سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو مشرقی یورپ کے ملک البانیہ کے بارے میں دلچسپ معلومات سے آگاہ کروں گی۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو مشرقی یورپ کے ملک البانیہ پر بنائی جانے والی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئے گی۔ حسب معمول میری آپ سبھی ویڈیو دیکھنے والوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل مائی گلاب ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن پر پریس کر دیں۔ البانیہ جس کا پورا نام جمہوریہ البانیہ ہے، جنوب مشرقی یورپ کا ایک ملک ہے جس کے شمال مغرب میں مونٹی نیگرو، مشرق میں مقدونیہ، شمال مشرق میں کوسووو اور جنوب میں یونان واقع ہیں۔ اس کے مغرب میں بحیرہ اڈریاٹک اور جنوب مغرب میں بحیرہ لایونی، جسے البانوی میں ڈیٹی جون کہتے ہیں، واقع ہیں۔ اس کے 70% سے زیادہ لوگ مسلمان ہیں، مگر یہ یورپ کا واحد ملک ہے جہاں اشتراکیت کمیونزم قائم ہے۔ یورپی اقوام کا یہاں سے اشتراکیت کو ختم کرنے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ البانیہ یورپی اتحاد کا رکن بننے کا امیدوار ہے، مگر ترکی کی طرح ابھی تک اسے کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ البانیہ یورپ کا واحد ملک ہے جس میں دوسری جنگ عظیم کے دوران نازیوں کے قبضے کے باوجود یہودیوں کو قتل نہیں کیا گیا۔ البانوی مسلمانوں نے یہودیوں کا نہ صرف تحفظ کیا بلکہ بیرونی یہودیوں کو بھی پناہ دی۔ البانیہ واحد یورپی ملک ہے جس میں دوسری جنگ عظیم کے بعد یہودیوں کی تعداد کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی۔ البانیہ کی 90% آبادی البانوی نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ آخری مردم شماری 1930 کے مطابق آبادی کا 70% سے زیادہ مسلمان ہیں، جس کے بعد سے مردم شماری نہیں ہونے دی گئی۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 138واں ملک ہے۔ البانیہ کا 70% حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے، یہاں معدنیات اور جنگلات وافر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ البانیہ کا 42% حصہ قابل کاشت ہے، جبکہ 29% حصہ پر جنگل واقع ہے۔ ایک عجیب بات جو اس ملک کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہاں میں سر ہلائیں تو اس کو نہ سمجھا جائے گا، اور اگر آپ نہ میں سر ہلائیں تو اسے ہاں سمجھا جائے گا۔ بھارت میں خدمت خلق سے نوبل انعام پانے والی ہستی مدر ٹریسا کا تعلق بھی البانیہ سے تھا۔ البانیہ میں ہوٹلز کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہاں آپ کو صاف ستھرا ماحول ملے گا۔ اگر آپ کو ہوٹل میں کمرہ کرائے پر نہیں ملتا تو پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ کسی بھی گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر مہمان کے طور پر رہ سکتی ہیں۔ البانوی لوگ بہت مہمان نواز ہیں، وہ خوشی خوشی آپ کو مہمان رکھنا پسند کریں گے۔ البانیہ میں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی کھیلیں ویٹ لفٹنگ، شوٹنگ، ریسلنگ ہے، لیکن بین الاقوامی ایونٹ میں اب تک کوئی بھی میڈل اس قوم نے حاصل نہیں کیا ہے۔ اگر آپ البانیہ کی سیر پر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں انجان ڈرائیور کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ البانیہ کے ان لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ڈرائیونگ میں مہارت نہیں ہے۔ البانیہ کی کرنسی کو لیک کہا جاتا ہے۔ پاکستانی 1 روپیہ کے مقابلے میں 0.71 لیک ہے۔ اگر آپ کے پاس 1000 پاکستانی روپیہ ہے تو آپ کو 710 البانوی لیک ملیں گے۔ البانیہ کی کل آبادی کا 30% دوسرے ملکوں میں رہائش پذیر ہیں۔ البانیہ میں 1995 میں سڑکوں پر لگائی جانے والی اسٹریٹ لائٹس کا ٹیکس براہ راست عوام پر لگا دیا گیا، جس کی سب سے زیادہ مخالفت صوبہ شکودر کے لوگوں نے کی، کیونکہ وہاں کوئی اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کے باوجود ان پر ٹیکس زبردستی وصول کیا گیا تھا۔ البانیہ اپنی آمدنی معدنیات، زراعت، سیمنٹ، لکڑی سے بنی اشیاء اور سیاحت سے حاصل کرتا ہے۔ البانیہ اپنا تجارتی سامان کوسووو، اٹلی اور اسپین کو فروخت کرتا ہے۔ البانیہ اپنے GDP کا 8.6% عوام کی صحت پر خرچ کرتا ہے۔ البانیہ میں تیز رفتار بوٹس پر پابندی عائد ہے، کیونکہ حکومت کو ان سے منشیات ملک میں آنے کا خدشہ ہے۔ البانیہ میں 4 ایئرپورٹس اور 680 کلومیٹر ریلوے لائن کا ٹریک اور 18,000 کلومیٹر روڈ موجود ہیں۔ بے روزگاری کی وجہ سے یہ یورپ کا چوتھا بڑا غریب ملک ہے، جبکہ اس کی GDP
شرح پاکستان سے 3 گنا اور بھارت سے 2 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ اگر تاریخ پر نظر دوڑائیں، البانیہ میں زمانہ قبل از تاریخ میں بھی آبادیاں موجود تھیں۔ قدیم آبادی زیادہ تر ایلیرین قبائل پر مشتمل تھی۔ بعد میں یونانی تہذیب کے اثر و رسوخ کے زیادہ ہونے کے وقت یونانی قبائل بھی شامل ہو گئے۔ 4 صدی قبل مسیح میں البانیہ کے بادشاہ نے مقدونیہ سے ایک بڑی جنگ کی، مگر مقدونیہ پر قبضہ کرنے میں ناکام رہا۔ اس کے بعد ایلیرین قبائل کے کئی بادشاہ گزرے، جن میں آخری کو سکندر نے شکست دی۔ البانیہ کے پرچم کا رنگ سرخ اور اس پر کالے رنگ کے 2 عقاب کی شبیہ بنی ہوئی ہے۔ البانیہ کا رقبہ 28,748 مربع کلومیٹر ہے۔ البانیہ کا دارالحکومت تیرانہ ہے۔ البانیہ کی سرکاری زبان البانوی زبان ہے اور البانیہ اس کی آبادی 31 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ البانیہ کے لوگوں کی اوسط عمر 78 سال ہے۔ یہاں پارلیمانی نظام رائج ہے۔ البانیہ 28 نومبر 1912 میں آزاد ہوا۔ یہاں کے لوگ یوم آزادی 28 نومبر کو مناتے ہیں۔ شادی کی کم از کم عمر 18 سال ہے۔ البانیہ اقوام متحدہ، نیٹو، عالمی تجارتی ادارہ، یورپی کونسل اور تنظیم تعاون اسلامی کا رکن ہے۔ البانیہ کی فیکس آمدنی 4,600 امریکی ڈالر ہے۔ البانیہ میں بے روزگاری کی شرح 16% ہے۔ یہاں ٹریفک دائیں سمت چلتی ہے۔ ڈومین نیم .al ہے کا کوڈ +355 ہے۔ البانیہ کی بیشتر آبادی مسلم ہے۔ اندازاً 90% سے زیادہ آبادی مسلمان ہے، مگر 1930 عیسوی کے بعد مردم شماری نہیں ہونے دی گئی، کیونکہ اس سے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہونے کا پتہ چلے گا۔ یہ وہی صورتحال ہے جو لبنان میں ہے۔ یہاں 1924 عیسوی کے بعد مردم شماری نہیں ہوئی۔ جب آبادی کی شماریات کی بات ہوتی ہے تو البانیہ کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ اکثریت کسی مذہب کو عملی طور پر نہیں اپناتی، مگر یورپ کے دیگر ممالک میں جہاں ایک بڑی تعداد عملی طور پر کسی مذہب پر عمل پیرا نہیں، انہیں مسیح گردانا جاتا ہے کیونکہ وہ پیدائشی مسیح ہیں۔ باقاعدہ مردم شماری نہ ہونے دینے کا مقصد یہی ہے کہ اس بات سے بچا جائے بیشتر لوگ خود کو مسلمان کہلوائیں۔ یورپ کے بیشتر ممالک کے برعکس البانیہ سے اشتراکیت کو ختم کر کے درست جمہوریت نافذ کرنے میں کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگرچہ مردم شماری نہیں ہوئی، مگر کچھ شماریاتی جائزے موجود ہیں جن کے مطابق البانیہ کی 80% آبادی مسلمان ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی وہ خطہ ہے جس نے اسلام کا سب سے زیادہ اثر قبول کیا، اور آج یہ بوسنیا کی طرح یورپ کا مسلم اکثریتی ملک ہے۔ یورپ کے متعصب تاریخ دانوں کو سب سے بڑا مسئلہ یہی درپیش آتا ہے البانیہ کے 90% آبادی کے اسلام قبول کرنے کی وجوہات کی تشریح کس طرح کی جائے۔ البانیہ کے لوگوں کو ترکوں نے بھی بڑی خوش دلی سے اپنے بھائیوں کے طور پر قبول کیا، اور ترکی کے اہم ترین عہدوں پر البانوی فائز رہے، یہاں تک کہ سلطنت عثمانیہ کی طرف سے مصر کے پہلے بادشاہ محمد علی پاشا بھی نسلاً البانوی تھے۔ 1912 عیسوی میں استعماری سازشوں کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے، تو 500 سال کے بعد 28 نومبر 1912 عیسوی کو البانیہ ایک آزاد ملک بن گیا۔ استعمار نے 1912 میں البانیہ کی حدود کو اس طرح سے قائم کیا کہ بہت بڑی تعداد میں البانوی لوگ البانیہ کے پڑوسی ممالک بشمول مونٹی نیگرو، سربیا و بوسنیا کا حصہ بنے۔ ترانہ البانیہ کا دارالحکومت ہے۔ ترانہ اپنی 4 مصنوعی جھیلوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ ان کے نام کودر، کامزہ، فرقہ اور توفینا جھیل ہیں۔ ترانہ بہت قدیم آبادی ہے۔ اس سے 30,000 سے لے کر 10,000 سال پرانے اوزار ملے ہیں۔ یہ آثار اس کے قریب کوہ داجتی اور مختلف غاروں سے ملے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف قلعوں، عمارتوں اور عبادت گاہوں کے آثار بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک قلعہ جو 520 قبل مسیح میں تعمیر ہوا تھا، جسے احمد پاشا نے 18ویں صدی میں دوبارہ بحال کیا، اچھی حالت میں موجود ہے۔
شہر کا سب سے بہترین دور عثمانیہ سلطنت کا ہے، جس میں شہر نے بے حد ترقی کی۔ اس وقت ترانہ میں 60 مختلف آبادیاں تھیں، لیکن موجودہ جدید ترانہ 1614 عیسوی میں سلیمان پادشاہ نے تعمیر کیا، جس میں ایک مسجد کی تعمیر بھی کی۔ اس کے علاوہ اس زمانے میں بہت کم پائے جانے والا ایک جدید تجارتی مرکز اور ترکی حمام تعمیر کروائے۔ یہ جدید شہر تجارتی کاروانوں کے راستے پر تھا اور اس کی وجہ سے اس نے بہت ترقی کی۔ اس زمانے میں ایک اور مسجد ادھم بے بھی تعمیر ہوئی، جو آج بھی موجود ہے۔ اس مسجد کی خاص بات اس میں کیا گیا مصوری کا کام ہے، جس میں نباتات، آبشاروں اور پلوں وغیرہ کی تصاویر بنائی گئی ہیں، جو اسلامی فن تعمیر میں کہیں نہیں دیکھا گیا۔ مسجد سیاحت کے لیے تو ہر وقت کھلی رہتی ہے، تاہم اس کے اندر نماز ادا نہیں کی جاتی۔ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے دلچسپ معلومات کے اس چینل پر لاتی رہوں گی۔ بس آپ اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیز و احباب کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ رکھا کریں۔ ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔